تیسرا سوال، کیا عورت کامل حجاب کے ساتھ، کامل پردے کے ساتھ سوشل میڈیا پر آ سکتی ہے یا نہیں؟ کتاب و سنت کی روشنی میں جواب سے نواز کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ کوئی عورت تبلیغ کرتی ہے، دین کی دعوت دیتی ہے، کوئی حدیث سنا رہی ہے، کوئی آیت سکھا رہی ہے اور مردوں کو بھی سکھاتی ہے، عورتوں کو بھی سکھاتی ہے، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ اس سے بہتر کون ہے جو اللہ کے دین کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے، تو یہ من کا لفظ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اور یہی فتویٰ ہے سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ان میں سے بعض کے کیا ہیں؟ دوست ہیں، یعنی کہ مومن مرد مومن مردوں کے دوست ہیں، مومن عورتیں مومن عورتوں کی دوست ہیں۔ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، تو مرد بھی نیکی کا حکم دیتے ہیں، عورتیں بھی نیکی کا حکم دیتی ہیں، مرد بھی برائی سے روکتے ہیں، عورتیں بھی برائی سے روکتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی بیویاں، نبی علیہ السلام کی احادیث عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی سنایا کرتی تھی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن سوشل میڈیا پہ آنا یہ ایک الگ سے سوال ہے، یہ ایک الگ سے مسئلہ ہے۔ میں نے جو کہا تھا وہ عام گفتگو تھی، لیکن سوشل میڈیا پہ آنا اگر تصویر کے بغیر ہے تو انشاءاللہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر تصویر ہے تو یہ مسئلہ ہے، کیونکہ کیمرہ اس عورت پہ فوکس کرے گا اور ہو سکتا ہے کہ کیمرے کئی ایک ہوں، عورت بیٹھی تبلیغ کر رہی ہے، تقریر کر رہی ہے، بہت سے مردوں نے اس پہ کیمرے یعنی کہ اس کے اوپر ڈال رکھے ہیں اور بڑے غور سے اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہے ہیں، تو اس حالت میں کیا سوشل میڈیا پہ آنا عورت کے لیے جائز ہے؟ دعوت و تبلیغ کے لیے یا کھانے پکانے کے ٹوٹکے بتانے کے لیے یا دیگر امور کے لیے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ علماء کرام کا اس بارے میں کافی اختلاف ہے۔ کچھ علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ عورت کی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ وہ اس انداز میں سوشل میڈیا پہ آئے، جبکہ اس کی ویڈیو، اس کی تصویر مردوں کے سامنے آ رہی ہے۔ اگر چہرہ ننگا ہے پھر تو بالکل غلط ہے، اور اگر حجاب ہے جیسا کہ سوال کرنے والے نے لکھا کامل حجاب، مکمل حجاب، تو پھر بھی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آنکھیں ننگی ہوتی ہیں، اور آنکھوں میں اگر سرما ڈالا گیا ہے تو سرما تو زیب و زینت ہے۔ اس انداز میں آنکھوں کا اہتمام کر کے کیمرے کے سامنے بیٹھنا تو یہ عورت فتنہ بن جاتی ہے، یا اس کے ہاتھ دکھائے جا رہے ہیں اور ہاتھوں میں اس نے انگوٹھیاں پہن رکھی ہیں، مہندی لگا رکھی ہے، تو اس انداز میں مردوں کے سامنے آ رہی ہے تو یہ عورت فتنہ بن جائے گی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، کہ میں نے اپنے بعد جتنے بھی فتنے چھوڑے ہیں ان فتنوں میں سے کوئی ایسا فتنہ نہیں ہے جو مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ خطرناک اور نقصان دہ۔ اس لیے مردوں کو چاہیے کہ عورتوں کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ رب العزت نے عورتوں میں مردوں کے لیے کشش رکھی ہے، اس میں مردوں کا امتحان ہے کہ کیا وہ اپنی بیوی پہ اکتفا کرتے ہیں یا دائیں بائیں
دوسری عورتوں کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ساتھ تنہائی و خلوت میں بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ امتحان ہے مردوں کا بھی عورتوں کا بھی۔ تو اگر کوئی عورت کامل حجاب کے ساتھ زیب و زینت کے اہتمام کیے بغیر، فتنہ بنے بغیر سوشل میڈیا پہ آتی ہے اور اس کی تصویر بھی آ رہی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر علماء کرام میں اختلاف ہے۔ اگر فتنہ بن کر سامنے آتی ہے پھر تو غلط ہے۔ اگر اس کی آنکھیں فتنہ بن رہی ہیں، اس کے یہ پیشانی فتنہ بن رہی ہے، اس کے ہاتھ فتنہ بن رہے ہیں، یہ جسم کا کوئی اور حصہ فتنہ بن رہا ہے، پھر تو غلط ہے۔ لیکن اگر وہ فتنہ نہیں بن رہی، کامل حجاب کے ساتھ آ رہی ہے اور آواز میں بھی اپنی کشش پیدا نہیں کرتی، نزاکت پیدا نہیں کرتی، پھر کیا ہے؟ پھر علماء کرام میں اختلاف ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مرد حضرات اس فریضے کو ادا کر رہے ہیں تو عورتوں کو اس سے بچنا ہی چاہیے، لیکن اس انداز سے اگر عورت آتی ہے شریعت کی تمام تعلیمات کا خیال رکھتے ہوئے، تمام تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے، تو میں اس کو حرام نہیں کہوں گا۔ خصوصاً وہ عورت جس کو سننے والی عام طور پہ عورتیں ہی ہیں، وہ عورتوں کے مسائل پہ گفتگو کرتی ہے اور عورتیں اس کی گفتگو کو سنتی ہیں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔